الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. درود شریف تمام احباب نماز والا اونچی آواز نال پڑھو. دو ترے بندے پڑھے درود ماشاءاللہ. سارے میرے خیال میں درود دے منکر آئے بیٹھے ہوئے. سب تو افضل درود ہے نماز والا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ بھی افضل نہیں ہے درود. سب تو افضل درود جڑا ہے نا وہ کیڑا ہے؟ نماز والا. تے میں تو کو وہ آ کے پڑھو اچھی آواز نہ پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل عزت تکریم دوستو، عزیز ساتھیو، میرے تو پہلے جتنی میری عمر ہے نا اتنی انہیں خطابت کی تھی. میں انہیں دے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھیں دا. اے تا بس اپنا بیٹا سمجھ کے انہیں میری تعریف کر چھوڑی ہے. اور ہی اسٹیج تے جلوہ افروز ہیں حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم جامی. یہ بھی میرے بزرگاں ہی چوئی ہیں. یہ دن سب کو تھاپ لا دے دن آکھو سبحان اللہ. باقی ساری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قاری کے فیت اللہ صاحب، مولانا جامی صاحب، انہیں دسایا سارے تے تادیر قائم دائم رکھے. تو سانی بولنا آکھو سبحان اللہ. انہا بولنا ہے تے اللہ تعالیٰ کو اچھی آمین آکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے. کچھ کھاون پیمن دی ہے نا، کچھ پکائی پہ وے یار. وال تو سا کیوں نہیں ہو بلیں دے یار آکھو سبحان اللہ. کمال ہو گئی. میں واہ بھائی واہ. میں تاکہ تاں میں کو اکھی دے دے بیٹھن بھی کئی مولیوں پکائی بھی کشے نہیں وے آکھو سبحان اللہ. تا یہ اکھی شکی نہیں دیکھنیاں. میں کو پیار نہ دیکھو تو بزرگان سارے قاری کے فیت اللہ صاحب ہونا تا کوئی گال نہیں کی تھی. لیکن وہ آج کل دے جڑے چھوار ہیں نا آکھو سبحان اللہ. یہ پاتی وقت بعد دینا. ایویں ہی میں وقت ہی پامنے تو کو تو سا بولنے تا آپ تقریر کرنی نہیں تا بالکل ٹائم پورا تھی گیا. آپ دعا کرا دیونی ہے کیونکہ میں کو فیس پوری دی پوری مل بنجنی ہے. آکھو سبحان اللہ. ایویں نہیں ہون اچھی سناؤ سبحان اللہ. تقریر شروع کرو. او بابا جی حالے بھی نہیں بولے وہ پگڑی والے. آکھو سبحان اللہ. ایویں نا جتنی دیر تک بابے نہ بولے سنا کیونکہ میری جاری ہے بابے نال. کیونکہ بابا جی نویں شمیں چھڑے ہیں نا. اے تا آکھو سبحان اللہ ہیں بس. ساری جاری ہے بزرگاں نال. جتنی دیر تک بزرگاں نہیں بولنا آپ تقریر نہیں کرنی. گال ہے سیدھی سیدھی تے صاف صاف. میں دعا منگدا پیا. اے قرآن اللہ دی قسم ہے میرے سامنے. ٹھیک ہے نا. اے حضور دی محفل دے وچ بیٹھے ہیں ذکر مصطفیٰ کریندے پے ہیں. جس محفل اللہ تے اندے رسول دا ذکر ہو رہا ہوئے وہ محفل جڑی بہ کے دعا منگو اللہ قبول فرمیندے. دعا میں منگدا مرضی تو نہیں بولو نہ بولو. یا اللہ جڑا جڑا نام بولیا میں اندے سر تے آمین بھی آکھو سبحان اللہ. یا اللہ جتنا اچھی زور لا کے ٹل لا کے شرم لہا کے سبحان اللہ کے ہر سال کو مکہ بھی دکھا تے مدینہ بھی دکھا.
یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھی زور لا کے ٹل لا کے شرم لہا کے مسکرا کے تے چٹی پگڑی والا بندہ سیر چاہ کے سبحان اللہ کے آج کی رات اپنے محبوب دا دیدار عطا کیا میں جڑا موضوع عرض کرنے نا قاری صاحب تو کو میلاد سنا گیا نا کو سبحان اللہ تے قاری صاحب سچ ہی آدھے بیان قاضی آباد دے نال ایک چک کے عیسائیاں دا ان دے سامنے ایک جگہ میں نا خیرات ہے قرآن خانی تے بیان تے گیا تے میں 1.25 گھنٹہ نا گفتگو کی تھی ایک بندہ میرے کو بعد جا کے وہاں کہ ربانی صاحب کیا بات ہے میں تو آج تک یہ نہیں تقریر نہیں سنی مزہ آ گیا ایمان تازہ ہو گیا تو سا کتوں دے ہو میں کہ میں چوک اعظم دا اچھا اچھا کیڑی مسجد ہے چندے میں کہ او مینار دے پچھو مسجد ہے ایک محمدیہ مسجد انہاں نا رنگ ہے کہ دفعہ پھکا تھیا گیا پیلو رنگ ادھو او تے دیوبندیاں دی نہیں تے میں کہ مائی دا دیوبندیاں وہاں کہ تسا تا حضور نو مندے ہی کوئی نہیں میں کہ پورا 1.25 گھنٹہ میں پیو دی شان بیان کرنے داری 1.25 گھنٹہ تا آمنہ دے لال دی شان سنائیے تے کو پورے قرآن ہی چو سنائیے تے تو کو نور نہیں پہلے بھی سنائیے آپ سبحان اللہ تے باتیں پتہ کیا دے وہ قاری صاحب آئے گا وہاں کہ ہاں شان تا تسا کمال سنائی لیکن اتو جو سنے دے وے جامی صاحب این گال دا کیا حال ہے تو سارے دل چ بڑے کھڑے کیونکہ دلوں دے راز تو کون جان دے بولو بولو کون جان دے اللہ جان دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا آئی جیلے امیر المومنین بڑے انہوں نے فرمایا گال سنو وہ آمنہ دے لال آنا جنہ تے وہی آویں دی تھی اللہ دا سارے اندائی میرا سونا فلانا منافق ہے فلانا منافق ہے فلانا منافق ہے ہاں میرا سونا اے ہے تے اے ایویں سارے تے وہی آونی کہنی اے جی میں توڑا ظاہر دیکھ سا اوہ توڑے مارے فیصلہ کرے سا جے ظاہر تے سا آمنہ دے لال دے رب دے محبوب دی شان سنے دے بیٹھے تے وات منو عاشق رسول ہی ہیں آنکھو سبحان اللہ تے اے عشقی تو ہے نا کہ پاکستان دی دھرتی تو وڈے وڈے پیر پاکستان اج دفن ہیں بیا کیا عشق مصطفیٰ ہوئے پاکستان دی دھرتی تو اللہ میرے والد کو چاہ کے مکہ سما چھوڑے آنکھو سبحان اللہ بیا کیا عشق مصطفیٰ ہوئے تبلیغی جماعت دی فضائل اعمال جڑے مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ لکھی ہے اللہ نے جنت البقیع قبرستان قبر بڑا چھوڑی ہے اور کیا عشق تو اور کیا منگ دے کوئی عشق کو پر لگے ہوئے گوندن آقا سبحان اللہ نا تو میری جان میرا تے تورا ایمان تے عقید اے ہن تقریر ساری ریکارڈ کر گنو تے اے تو کو ایک دیوبندی پیغام دینا بیٹھے آقا سبحان اللہ ایک دیوبندی میسج دینا پہ میسج میں کیا دیونے داری تو کو کہ میرا تورا ایمان تے عقیدہ ہے کہ میرا تورا فائدہ نہ مولوی اتنا سوچ سکتے نہ میری توری ماں اتنا سوچ سکتی ہے میرا تورا فائدہ نہ میرا تورا پیو اتنا سوچ سکتے میرا تورا فائدہ نہ میرا تورا پیر اتنا سوچ سکتے میرا تورا فائدہ نہ میرے تیرے رشتہ دار دوست احباب اتنا سوچ سکتے ہیں جتنا فائدہ میرا تیرا آمنہ دے لال نے سوچیا ہے حضور تو زیادہ کائنات جو میرا تورا بابری فائدہ کوئی اور سوچ ہے بولو بولو نہیں سکتا جلے بابری سارا ایو ایمان تے عقیدہ ہے ایو ایمان تے عقیدہ آنکھو سبحان اللہ ٹھیک ہے جی کیڑی کیڑی سناؤں یہ پرچیاں مرچیاں ختم آنکھو سبحان اللہ جلے سارا ایمان تے عقیدہ ہے کہ جیڑا فائدہ آمنہ دے لال نے سارے واسطے سوچے وہی حق ہے تے حضور نے سارے واسطے فائدہ ہی سوچا نقصان ہے توال بابا جی اے میں ان موضوع عرض کرنے کہ جلے صاحب کو یقین ہے کہ حضور نے سارا فائدہ ہی سوچے توال دل مننے یا نہ مننے مننی مصطفیٰ دی آنکھو سبحان اللہ دل مننے یا نہ مننے مننی مصطفیٰ دیئے تے تک وہ ایک دیوبندی پی آدھے آنکھو سبحان اللہ کہ مصطفیٰ دی مننی ہے بس تے حضور دی مننا بھی رب دی مننا ہے آنکھو سبحان اللہ اے ہون سبحان اللہ کو اپنا تقریر شروع کروں او میرے بزرگ چٹی ڈاڑی علیہ کتنے پیارے ہی ہوئے ماشاءاللہ تو کو قیامت لڑی مولا حسین نل کھڑا فرما اوچی آمین آکو تو سب بولنے سبحان اللہ اوچی او میرے بزرگ ہاتھ تو علی خیر ہو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
دنیا والوں دل منے یا نہ منے، مننی مصطفیٰ دیے۔ اللہ دی قسم ہے بابا جی، اگر اللہ دے محبوب دی من کے چل سو، اللہ دی قسم ہے میرے رب دی مدد اور نصرت اپنی اکھی نال تک اتر دے ہوئے نظر آسی۔ اگر نہیں یقین آدھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے صحابی ہیں۔ ابو ہریرہ فرمیندے نے ایک دئی مسجد نبوی وچ دودھ دا پیالہ آیا۔ ابو ہریرہ دل میں دودھ دا پیالہ کی دیوی فرمیندے میں کو بھوک نے بڑا ستایا ہویا گئی، اور میں ابو ہریرہ کو بڑی پیاس تے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ دل میرا دل لدا گئی، اے دودھ دا پیالہ تو پی وجہ، لیکن ابو ہریرہ فرمیندے نے میں دودھ دا پیالہ گر کے اللہ دے محبوب کو لو آ گیا۔ ابو ہریرہ دن گھڑ میرے دل دی خواہش تمنا گئی، اللہ دے محبوب میں گوا کہ ابو ہریرہ اے دودھ دا ایک تا پیالہ ہے، کلہ تو مسجد نبی وچ کھڑے چل تو پی لے۔ لیکن ابو ہریرہ فرمیندے نے اللہ دے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ ون میرے سارے صحابہ کو سڑ کے گلا۔ ابو ہریرہ فرمیندے نے میں سارے صحابہ کو سڑ کے گلنا آیا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ چلے پکڑ پیالہ، انہاں سارے صحابہ کو دودھ پلا۔ ابو ہریرہ فرمیندے میں دل سچیدہ کھڑا، اوے یار ابو ہریرہ اے اتنا جیا تا پیالہ ہے، اے 70 صحابہ کھڑے ہوئے، انہاں ساریاں کو ایک ایک گھوٹی نہیں آوڑا، اگر ایک پیالہ دودھ دا تا ایک قطرہ ہی نہیں آوڑا۔ لیکن دنیا والو ابو ہریرہ فرمیندے حکم مصطفیٰ دا گئی، میں گھن کے پیالہ پہلے صحابی کو لایا، پہلے صحابی دودھ پیتا، دوجہ تریجہ چوتھا پنجواں چھواں ستواں آٹھواں نواں نواں۔ ابو ہریرہ فرمیندے 70 صحابہ دودھ پی گئے۔ انہیں 70 صحابہ تو بعد اللہ دے محبوب نے میرے علی مسکرا کے دے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ چل اڑ تو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمیندے میں جلدی نال دودھ دا پیالہ ہوٹا تے لائے بھی، جلے میں ہوٹا تو پیالہ ہٹایا، آقا نے وال مسکرے دے ہوئے فرمایا چل ابو ہریرہ اور پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمیندے میں دوجی دفعہ ہوٹا تے پیالہ لایا، میں جلے دوجی دفعہ ہوٹا تو پیالہ ہٹائے، آقا نے وال مسکرے دے ہوئے فرمایا چل یار اور پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمیندے میں تریجی دفعہ ہوٹا تے پیالہ لے، اور جلے تریجی دفعہ ہوٹا تو پیالہ ہٹایا، اللہ دے محبوب نے فرمایا چل اور پی لے۔ ابو ہریرہ در نہیں یا رسول اللہ ہوڑتا میں اتنا دودھ پیتے بھی، اے علق تک میرے دودھ دی دودھ آقا ہوڑتا جگہ ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ اور دنیا والو میں کو ایسا پیر دکھاؤ تو صحیح، میں کو ایسا مرشد دکھاؤ تو صحیح، میں کو ایسا مولوی دکھاؤ تو صحیح، میں کو کوئی ایسا راہبر رہنما دکھاؤ تو صحیح۔ آج تا منظر ہی عجیب ہے، امام دے برتن لیدا تے مقتدی دے برتن لیدا، پیر دے برتن لیدا تے مریدہ دے برتن لیدا، MNA دے برتن لیدا تے امام دے برتن لیدا۔ اور دنیا والو ایسا پیر میں کو دکھاؤ تا صحیح۔ ابو ہریرہ فرمیندے نے سارے صحابہ دا جھوٹا دودھ، سارے صحابہ دا بچیا ہویا دودھ سب تو آخر تے آمنہ دے لال نے پیتا ہے۔ ایمیں نہیں لوگ صحابہ کرے دے، اوہ خدا دی قسم ہے میرا تیرا جھوٹا تا میری تیری بیوی نہ پیوے۔ ایمیں نہیں صحابہ تینی ودی، میرا تیرا جھوٹا تا میرا تیرا بھرائی نہ پیوے۔ جتنا جگری یار ہے اگو پتے نسوار دی چونڈی رکھے دے، وائی دے جھوٹے وچ نسوار دے جراسیم آسنا۔ دنیا والا میرا تیرا جھوٹا تا میرا تیری بیوی تا میرا تیرا یاری نہ پیوے۔ صحابہ ہو گئے جنہیں دا جھوٹا رب دا محبوب پیا پیندہ ہے۔ اے منی ابو ہریرہ نے مصطفیٰ دی، اللہ نے دودھ دے ایک پیالے میں اتنی برکت پاتی ہے۔ جامی صاحب سارے
صحابہ جو دتی گئے سب تو آخر تے آمنہ دلال دی دے اس واسطے عرض کیا کرے نا دل مننے یا نہ مننے تے کو سمجھ آوے یا نہ آوے مننی مصطفیٰ دیئے اللہ دی قسم ہے اگر مصطفیٰ کی من کے چل سو اور دنیا میں بھی کامیابی تے آخرت جی کامیابی اگر حال بھی تے کوئی یقین نہیں آیا میرے نبی میدان جہاد چاہے ہوئے 1500 صحابہ میرے آقا دے نال اللہ دے محبوب میدان جہاد 1500 صحابہ نال ایک میرے آقا دا بڑا ہی غریب صحابی ہے اور غریب صحابی ایمیں میرے آقا دے قریب آیا تے حضور دے کنہ دے نال اپنا مولا کے تے ایستا ایستا آواز نہ لگل پیا کرے دے اب بابا جی ایستا ایستا آدھا کیا ہے یا رسول اللہ اے میں 5-6 بندیاں دی روٹی بنائی ہے آقا تسا بھی آ جاؤ تے اپنے 5-6 خاص صحابہ کو بھی گرنا آقا میں 5-6 بندے دا کھانا بنائے بھی آپ بھی آؤ تے 5-6 خاص صحابہ کو بھی گرنا دنیا والو اللہ دے محبوب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت کو قبول فرمایا اللہ دے محبوب نے جابر دی دعوت قبول کر کے ایویں اپنا چہرہ 1500 صحابہ ول موڑے آقا نے 1500 صحابہ میں چلال فرمایا او میرے صحابہ او 1500 صحابہ آ جاؤ سارے دے سارے توری جابر نے دعوت کیتی ہوئی ہے سارے آ جاؤ حضرت جابر آدن بس میں تو اتھائی موک گئی بھی یارہ میں تو 5-6 بندے دی روٹی بنائی ہے حضور کو آکے یہ یا رسول اللہ تسا آپ آؤ تے نال 5-6 خاص جڑے صحابہ ہیں نا انہاں کو گھننا حضور نے 1500 کچھ دعوت دیتی ہے وہ پتہ چلا رانا نگر والو میرے نبی دے نزدیک 1-2-4 نہیں حضور دے نزدیک سارے دے سارے صحابہ خاص ہیں آکھو سبحان اللہ سارے دے سارے خاص ہیں حضور دے نزدیک باقی عظمتہ میرے اللہ نے ریتے ناکھو سبحان اللہ یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اللہ دے جی میں رسولہ میں بھی بعض کو بعض دے عظمتہ دیتے ہیں صحابہ میں بھی بعض کو بعض عظمتہ دے کے تے ابو بکر کو سارے دا امام بڑا چھوڑے ہاں سارے آ جاؤ حضرت جابر فرمیدن میرے قدمت زمین نکل گئی اور یارا میں 5-6 بندے دا کھانا بنائے بھی حضور نے 1500 کو دعوت چریتی ہے اور 15-20-30-40-50 بندے کو میں سجے کھبے گو پیچھو پکڑ کے چلو پوری کر گنا روٹی اور 1500 کو کتوں کھوے سا جابر دل میرا دل کرے دا گئی میں حضور کو عرض کر دے یا رسول اللہ یہ 1500 کچھ دعوت دیتی ہے آقا میں تا 5-6 بندے دا کھانا بنائے بھی جابر دل میرا دل کرے دا گئی میں حضور کو عرض کر دے لیکن جابر دل میں خاموش ہو گیا کیوں دل مننے یا نہ مننے مننی کے دیئے بولو کہندی مننی ہے بولو کہندی مننی ہے ہاں تو کو وہ مولی بڑے چنگے لگتے ہیں جلے تو کوئی میں تو گڈی تے بلاویں گڈی تے بلا کے تو کو سیدھا کوٹا دو گن وجن والا کوٹا دو تو سیدھا نما کوٹ گن وجن آکھو سبحان اللہ تے نما کوٹ تو سیدھا منکیرے تو ڈیرہ اسماعیل خان تے تا کو آگے بکھر لہا دے میرا آکھو سبحان اللہ اے یار ہکو موضوع تے گال پہ دیندی ہے ایمان دا دا سوچی بولو سبحان اللہ دل مننے یا نہ مننے مننی کہندی ہے بولو کہندی مصطفیٰ دی حضرت جابر دل میں خاموش ہو گیا حضور نے فرمایا جا جابر جی دسترخوان لا دے حضرت جابر فرمائے دل میں دسترخوان لا دیتے میں اللہ دے محبوب تشریف گننا ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا جابر 40 سالن تے روٹی گننا حضرت جابر فرمائے دل میں سالن تے روٹی چاہ کے گننا آیا اور جتنے بھی تو سارے بیٹھے ہو میرے بھائی ہو ہر گھارے تے روزانہ 5-6 بندے دا کھانا بندا ہی بندا ہے اور اتنا جیا برتن لا لو اتنا برتن لا لو 5-6 بندے دا کھانا دا حضرت جابر فرمائے میں اتنا جیا برتن اور 5-6 آدمی دا گھننا آیا اللہ دے محبوب بیگ برتن دے میرے آقا نے فرمایا جابر کھلا صحابہ کو دسترخوان تے صحابہ دا پہلا قافلہ آیا
حضرت جابر فرمیندے اللہ دے محبوب اپنے ہاتھ نال صحابہ کو سالن پا کے رہندے بیٹھن تے روٹیاں بیٹھے رہندے نے ہر سغاوا حضرت جابر فرمیندے پہلا قافلہ آیا روٹی کھا کے اٹھ گیا دوجا قافلہ آیا روٹی کھا کے اٹھ گئے تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں نواں ڈاواں اور جابر دل 1500 صحابہ سارے دے سارے کھانا کھا کے اٹھ گئے جابر دل جلے میں برتن ال پتیلے ال رٹے می تا 5-6 بندیاں دا کھانا ہوئے بچیا گویا بھئی منی جابر نے مصطفیٰ دی بابا جی اللہ نے 5-6 بندے دے کھانے وچ اتنی برکت پاتی ہے 500 آدمیاں دے کھانے جے اتنی برکت پاتی ہے 1500 کھا گئے کھانا وقت بھی بچ گیا والا قیدہ بڑھا لو دل مننے یا نہ مننے مننی کے دیئے بولو کہ نہیں مننی ہے خدا دی قسم ہے حضور دی من کے تا دیکھو بندہ یار مصطفیٰ دی مننے تے اللہ دی مدد تے نصرت نہ آوے تو ہو ہی نہیں سکتا یار بندہ حضور دی مننے تے رب دی مدد نہ آوے بابا جی ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو دکان تے بیٹھے ہوئے تا کو پتے بھی این مولی سمیع اللہ کو پتہ تا کہیں شاید لگتا نہیں ایک کو 50 علی شاہ 500 دی دے دے واقع سبحان اللہ دے رہے ہو 500 دی کو بابا جی جڑا دھوکھا دے کہ تساں 50,000 بھی کمائے ہوئے نا 50,000 اللہ دی قسم نکل ویڑے ہو جڑا جھوٹ بول کے نجائز قبضہ کر کے دھوکھا دے کے مسلمان کو 50,000 کمائے ہوئے وہ 1 ہفتے کو نکلے 2 ہفتے کو نکلے 3 ہفتے کو نکلے مہینے جو نکلے 2-3 مہینے جو نکلے سال جو نکلے وہ نکل ہی ویڑے لیکن جے اللہ تے اندے رسول دی مصطفیٰ دی مان کے سچ تے سودا بھی چیسو جائز منافع گنسو سچ تے سودا ویج کے منافع 5 روپے گنسو اللہ مصطفیٰ دے منن دی برکت نال 5 روپے 5 لاکھ دی برکت رکھ چھوڑے سی دل مننے یا نہ مننے مننی کہندی ہے بولو کہندی مصطفیٰ حالے بھی میرے رمحال علیہ بابا جی بول پو زبان البولے سے تو شیطان بھر سی مننے یا نہ مننے دل مننی کہندی ہے یہ میں حضور ممبر تے بیٹھے ناکھو سبحان اللہ 400 نوجوان کتنے 400 نوجوان 2 مہینے دا سفر کا آخری گل لے آنکھو سبحان ٹائم بھی بہت ہو گیا نا 400 نوجوان 2 مہینے دا سفر کر کے حضور کو لائے تے سارے دے سارے آ کے آکھن لگے یا رسول اللہ اسا 2 مہینے دا سفر کر کے آئے ہیں سادہ ہی کوئی مقصد ہے کیا کہ تسا ہاتھ اگو کرو اسا تورے ہاتھ تے بیعت کر کے کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے ہیں آنکھو سبحان اللہ میرے نبی نے 1 2 3 4 سارے بیعت کرائی حضور نے کلمہ شہادت پڑھایا تے صحابہ 4 5 6 مہینے مدینے رہے حضور کو نماز ہی سکھ دے رہ گئے زکاة دے مسائل سکھ دے رہ گئے حج دے سارے مسائل سکھ دے رہ گئے قرآن ہی سکھ دے رہ گئے آخو سبحان اللہ تے 5-6 مہینے بعد نا 400 نوجوان آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا 2 مہینے دا سفر کیتا سے 4-5 مہینے اتھا ہو گئے وال واپس بھی بہنے گھر 2 مہینے وال سفر کرے سو آقا اسا نماز ہی سکھ لئیے روزہ زکاة تے حج دے سارے مسائل ہی سکھ کی دن تے قرآن ہی سکھ کی دے سے اگر تسا اجازت دیو تو اسا واپس بہنا چاہنے تے تسا ہی سکھ کی دن نماز روزہ زکاة حج دے مسائل تسا ہی سکھ کی دن جے میں کھڑا کر کے پوچھا بھی میں کو بندہ نماز فرائض کوئی سنا رہے سنا سکتے کوئی آگو سبحان اللہ آج مسلمانوں میرا تیرا پتہ کیا حال ہے ہر جنازے تے مولوی کھڑے ہو کے اعلان کریں دے او بھائی جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی وہ ربی جعلنی پڑھ لے جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی وہ چپ نہ رہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا لا الہ الا انت سبحانک او چپ نہ رہے صحیح کشے پڑھتا رہے تاکو پتے اے اعلان سارے بس تے کتنا نقصان دے تے کتنا تکلیف دے کوئی جو نال کافر کھڑا ہوئے وہ کیا آکسی واہ مسلمانوں تاکو تا حال جنازے دی دعا یاد نہیں ہوئی تو سادہ کیا مقابلہ کرنے میں تو کو کھڑا نہیں کریں دے لیکن سچی گل میں رسا تاکو سچی گل میں جے کھڑا کرنا جنازے دی دعائی کہیں کو نہیں آؤں تو لڑ دے کھڑے ہیں وہ جلوس کٹھیں دیں اے جلوس نہیں کٹھیں دیں وہ دعا منگ دیں اے نہیں منگ دیں اور کم از کم نماز تا اپنی پوری کر
تے مولوی صاحب ہی گل تے زور دیتا ہوئے بھی ایک کو دبو تے او کو دبو آکھو سبحان اللہ چل بھائی اور میرا بھائی قوم دا بیڑا غرق ہو گئی انہاں کو غسل دے فرض ہی پتہ کیا نہیں انہاں کو نماز دے فرائض دا پتہ کیا نہیں انہاں کو اے نہیں پتہ بھی نماز ایسے چھوٹ ونجے تو نماز نہیں ہوندی اگر ایسے چھوٹ ونجے تو سجدہ صاف کرنے کے نہیں کرنا میں اتھا ہی کھڑا کر کے پوچھنا بھی اگر تسا رکوع تو بعد کھڑے نہیں ہوئے تو کو بھول گئے نماز تو تھی ویسی یا نہ تھی سی کہیں کو پتہ ہی کیا نہیں نہ دے مسلمان ہے نہ دے صرف نہ دے بس کلمہ پڑھے سے بس ٹھیک ہے جی ساکو کیا لوڑے نمازاں دی ساکو کیا لوڑے زکاة دی روزے دے رکھن دی کیڑی لوڑے جلے رمضان آوے میں پورا سوئے جو صرف 5 بندے روزے رکھ دے کمال ہو گئی یار واللہ صلی اللہ علیہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے بس حضور شفاعت فرما رہے سن یار بے شک میرے نبی شفاعت فرمائے سن اندے چ کوئی شک نہیں ہے لیکن میرا سونا جس نبی دی شفاعت کو سینے لئی ودے وے او نبی دے اے بھی فرمان ہے کہ جے میری من رغب عن سنتی فلیس منی جے میری ایک سنت تو بھی اگر منہ پھیرے قیامت لڑی میں محمد ہوں دے تو منہ پھیر کے انسان یہ نہیں حدیث یاد تکو تو سے نماز ہی نہ پڑھو روزہ ہی نہ رکھو زکاة ہی نہ رہو حج ہی نہ کرو عشر ہی نہ رہو قرآن دی تلاوت ہی نہ کرو ساری زندگی زناج گزار دیو جھوٹ گزار دیو غیبت گزار دیو چغل خوری گزار دیو سینے وچ لوگوں تے حسد تے بغض تے کینہ کھیل کے ونجو تو سا کو بھی اساں بھی جنتی ہیں تے ابو بکر جیڑا جیندی نیکیاں دی گواہی خود آمنہ دلال دے وے جیندے چہرے کو دیکھ کے رب دے غصے تے جلال حالی رحمت جو بدل ونجے او ابو بکر طلب کے رو کے دے بھی میں ابو بکر نہ قوما کیوں کہ میں کو اللہ دے سامنے حساب نہ دیونا پویا اور ساری رات ابو بکر مسلح تے روے وہ بھی چلتی ہے کہ تو ساری زندگی نماز نہ پڑھو تو سبھی چلتی ہو کہیں دھوکھے جو نہ پاوا میری جان بے شک میرے نبی شفاعت فرمائے سے لیکن وہ تو بھی تک کچھ کر تو بھی تو کوئی مہربانی کر آج تا چلو چینہ دیا لیٹا آگے نسا لیٹا لال ہے حضور کو قیامت رہنے یہ لیٹا چاہ کے بنجو بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ خود ہی لیٹا جلائیاں حضور فرمائے میں لیٹا کو سیٹ دے رہا کہ پہلے سے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے تو کیا جواب رہے سے یا رسول اللہ میں جھنڈی لائے تو نعرے لائے حضور فرمائے نعرے لاؤنا لیتا میرے پیچھو جڑے نماز پڑھ دیا منافق ہی لاندے ہیں تو رسا کوئی میرے واسطے کوئی کیتے ہی تو میرے واسطے چھڑی ڈاڑی نہیں رکھ سکیا ناؤ میرے بھائی حضرت عثمان ابن عفان سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سفر تے ویندے پہن کون عثمان ہے جنہیں بارے حضور فرمیندے نو فرشتے ہی تیرے کل حیاء کریں دے ناکھو سبحان حضرت عثمان ویندے پہن تے قبر آئی نا قبرستان آیا حضرت عثمان قبر تے کھڑے ہو گئے جامع صاحب حضرت عثمان دی اکھا تو آنسو جاری ہے داڑھی مبارک ہنجوہ نال تر ہو گئی غلام آکھن لگا امیر المومنین تو 44 لاکھ مربع میل دے بادشاہی وے تے توارا مقتدی مولا علی آکھو سبحان اللہ توارے نمازی حسن و حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہیں تو سا انہ دے امام ہوتے روندے کھڑے ہو ہائے ہائے حضرت عثمان دی اکھا تو آنسو جاری غلام آکھن لگا امیر المومنین آمنہ دے لال نے تو کو 17 مرتبہ زبان جنت دی بشارت لیتی ہے تو سا کیوں روندے ہو تو سا کیوں روندے ہو عثمان دی اکھا تو آنسو انتے رو کے آکھن لگے جس نبی نے میں کو جنت دی بشارت لیتی ہے اون نبی نے ہی فرمائے کہ ایک قبر آخرت دی منزل ہے جو پہلی منزل ہے عثمان جو ہندے وجہ پکڑا گیا تو بال خیر نہیں ہو منی میرے بھائی دھوکے وچ نہ رہو ذرا اپنی زندگی تے غور کر کے دیکھو کوئی ایک نیکی بھی ہے جڑی یار اساں حضور دے سامنے پیش کر سکو جیڑی نیکی کیتی سے ریاکاری تے نال ہے ہی ہے نا لوگ آکھن کمال ہے جی کمال ہے بڑا سخی ہے لوگ آکھن بڑا نمان نا انہاں لوگا تیری کتنی تعریف کرنی ہے یار تیری کتنی عمر ہے 60 سال ہو سی 60 سال تیری تعریف کرے سن تھو کر 60 سال دی تعریف کو انہاں دی تعریف آنی چاہیے دی قیامت والی اللہ تے دے رسول دے ہاں میری تیری تعریف ہو جاوے تو بڑی گل ہے انہاں دی نہیں چاہیے دی اس واسطے اللہ دا واسطہ ہے اے آج محفل میلاد تے جڑا تساں آئے وے اے تو وعدہ کرو انشاءاللہ نماز دے فرائض تے واجبات یاد کرے سو نا کرو ہاتھ کھڑا کرو کرے سو نا انشاءاللہ یار تو کوشش تے کرو تے جنازے دی دعا یاد کرے سو نا کرنی کی میں تو مولوی صاحب کو پکڑنے ہوگا حضرت
میں کو جنازے دی دعا نہیں آندی تے جیڑا مولوی تو یہ گل پوری وسطی پھیلاوے نا بھی آج اللہ بخش صاحب تے اللہ ڈٹا صاحب میرے کو لائے وتے ہیں تے انہیں کو تے جنازے دی دعا ہی نہیں آندی او مولوی کو مصلی تے کھڑے ہون دے قابل نہیں کڈھو کو تے جیڑا ہو سی نا صحیح مولوی اللہ دی قسم ہے تو کو ون کی آنکھ میں کو جنازے دی دعا نہیں آندی جامی صاحب تاری کتنی عمر ہے ذرا صحیح سے دس ہے کتنے بندے آج تک تورے کو لا کے آکھے بھی یار میں کو جنازے دی دعا یاد کرو کوئی آئے تے میں پتہ نہیں کتنے جگہ تے گال پوچھی علماء کو کتنے علماء بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو ذرا آنکھو سبحان اللہ تو کو کتنا عرصہ دے گا حضرت امامت کریں دیں 7 سال ہے ایک بندہ بھی آئے جائیں آکے آکھے میں کو جنازے دی دعا یاد کرو تورے کولو کوئی ایک بندہ بھی آئے جائیں آکے آکھے ہو نہیں یہ تو کو فرشتے یاد کر میں دینا آکے آکھو سبحان اللہ مہربانی کرو یار شرم نہیں کرنی دین دے معاملے وچ کوئی شرم نہیں آکھو سبحان اللہ ہیں باقی ہر معاملے صاحب کو شرم نہیں آندی محک ملک نال تصویراں کھچ دے ہوئے شرم نہیں آندی اندے تے نوٹ چھٹیں دے ہوئے نچ دے ہوئے کو دے دے ہوئے شرم نہیں آندی دعا قنوت تے جنازے دی دعا سکھ دے ہوئے شرم آندی ہے کوئی شرم نہیں ہے تو جڑے مولی کو لوائیں کہ اکثر حضرت میں کو جنازے دی دعا نہیں آندی اللہ دی قسم ہے خوش تھی کہ تے کو جنازے دی دعا یاد کرے سی آکھو سبحان اللہ خوش تھی کہ یاد کرے سی تے کرنے کی میں بہی کو لفظ یاد کرنے اللہم مغفر ایک پہلا سبق میری طرف پڑھی بنو اللہم مغفر یہ کو سارا نہیں پڑھ دے رہو حال چلا رہے ہو موٹر سائیکل دے جا رہے ہو سائیکل دے جا رہے ہو اللہم مغفر اللہم مغفر اللہم مغفر اگر انہیں وار والمولوی صاحب کو پکڑے حضرت اگلا لفظ سبق دے دو وہ اگلا دے رسی لحینا اللہم مغفر لحینا اللہم مغفر لحینا میں ایک ہفتے میں جنازے دی دعا یاد ہو جاسی آنکھو سبحان اللہ فرشت مصطفیٰ راضی تھی سی تے عرش تے خدا راضی تھی سی کرے سنا انشاءاللہ بارغال دل مننے یا نہ مننے مننی کہندی ہے آخری گل کہندی مصطفیٰ دی بہت غصے تھی گا ناکھو سبحان اللہ ہون سبحان اللہ کو چلو شعر ہی سنا رہے مطلب ایمیں نہیں اونچی بولو سبحان اللہ اے دل تیرا وانگو موبائل دے گے سم عشق محمد دی پالیا کر اے درود شریف دا بیلس گے تو ایزی لوڈ کرا لیا کر اے واگو بیٹری موقع میں دے اینو نماز دا چارجر لا لیا کر نئی نیٹ ورک مدینے والے دا بیزی گوندا تو صلاۃ و سلام پہنچا لیا کر اور نئی نیٹ ورک رب دا بیزی گوندا تو کال ملا لیا کر اللہ دے محبوب کو صحابہ کر لگے یا رسول اللہ 9 مہینے دا سفر کر کے آئے آقا 4-5 مہینے ہو گئے مدینہ میں چراندے ہوئے اسا آقا نماز دے روزے زکاة حج دے قرآن دی تلاوت بھی سکی دیئے اگر تو سا کوئی اجازت لے ہو بچو سنا کاروبار دے چھوٹے چھوٹے بچے نے بیوی بھی گئے آقا سا اپنے گھر واپس مہینہ چاہتے ہیں اور رانا نگر والو اللہ دے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ٹھہرو کھڑو تا صحیح میں محمد تری کوئی خدمت کرا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تارا کوئی اکرام تا کرا اور بابا جی میں میرے آقا دے سامنے 400 صحابہ بھی کھڑے رہے سارے صحابہ بھی مسجد نبی میں جو بیٹھے ہوئے اللہ دے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اوہ کونے تارے وچوں اے 400 نوجوان ہن میں محمد دے مہمان کون تورے صحابہ وچوں جڑائی نہ 400 نوجوانوں کو ہون بھی کھانا کھواوے والی نہ 2 مہینے دا سفر بھی کرنے انہاں کو 2 مہینے دا راشنی نال دے وے دنیا والوں میرے آقا نے اعلان فرمایا صحابہ دے مجمع میں جا اگو بھی بابا جی کوئی امیر تک نہ بیٹھے آرا اگو کوئی چودری تے خان تے ملک تک نہ بیٹھے آرا بلکہ اگو بھی یوں بیٹھے جنہ دے کئی دے فاتح ہوں دے آرا
اللہ دے محبوب نے جس وقت اعلان فرمایا بابا جی میں صحابہ دے چہرے جھکن لگے تے نظر جھکنا لگیا میرے آقا سمجھ گئے اللہ دے محبوب نے میں رحمت والی نظر صحابہ دے مجمع تے پاتی ہے اگر ہون بھی سبحان اللہ نہ نکلی تو میں کو چوک آزم تک تکلیف ہو سی ہے گالی بڑی پیاری تے بڑی محبت والی ہے تاری سبحان اللہ پہ نکل وجنی ہے ایوے میرے آقا نے محبت والی نظر صحابہ دے مجمع تے پاتی تے حضور دی نظر عمر بن خطاب تے آ کے رک گئی ہے جڑا اچھی بولے اللہ ان دی عمر برکت پا رہے ہیں میرے آقا دی نظر مولا عمر تے آ کے رک گئی آقا نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ کھڑے ہو جاؤ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اللہ دے محبوب نے فرمایا عمر اے 400 نوجوان نا میں محمد دے مہمان نا انہاں کو ہون بھی روٹی کھوا والی نا 2 مہینے دا سفر کرنے آج میرا آڈر انہاں کو 2 مہینے دا راشنی نہ لینے حضرت عمر فرمائے دن میرے قدمات لو زمین نکل گئی عمر آدھنا آج صبح جس وقت میں گھروں آیا میں اپنی بیوی کو پوچھیا دسا اوہ تیرا بھی روزہ ہے تے میں عمر دا بھی روزہ ہے اور شام دی افطاری واسطے 10 گھر کوئی چیز ہے یقینا عمر دی بیوی آکھن لگی ہاں عمر گھر وچ صرف 3 کھجورا پیا ہوئی آیا اوے عمر گھر وچ صرف 3 کھجورا آیا عمر گھر وچ صرف 3 کھجورا آیا حضرت عمر فرمائے دل میرے قدمات لو زمین نکل گئی اوے عمر گھر وچ صرف 3 کھجورا آیا ڈرام کہنا بھرے ہوئے ہوں دے آنا ترے کجورہ دا مطلب ترے کجورہ ہی ہے حضرت عمر دل میرے قدمان تلو زمین نکل گئی اے یارا انہا 400 نوجوانا اے دسانی 400 نیوے تھی دے نسو کتنی دیگا چڑھ گیا اور 400 کو ہون بھی کمامنے والا 2 مہینے درہ شدے بڑے حضرت عمر پر میں دل میرے قدمان تلو زمین نکل گئی گھر میں تصرف ترے کجورہ بھی ہوئے والا بابا جی یہ گلے سمجھ گیا اب پیسہ روپیہ گھٹی تے بگلے تے بگڑے زمینہ تے رقبیہ نال چنگے کپڑے پاون تے چنگیاں جتیاں پاون نال استعارہ میں جو بڑے نام نال یا آخری بیان ہو نال بندے دی شان نہیں بڑھنی اور اندے نال بندے دی عزت نہیں بڑھنی اور چنگے کپڑے پاون نال عزت نہیں بڑھنی اور عمر کو حاکنے کو پیڑا بچنے کھجورہ پین لیکن عمر کی شانے بلے نہ فرشت ہے اللہ عرش و قرآن بڑھا کے اتار دینا ہے اوہ عمر دنیا والو گھر صرف ترے کھجورہ دیا ہے لیکن عمر دا محل میرے آقا جنت خود دے دیا گیا سبحان اللہ حضرت عمر پر میرے قدمت زمین نکل گئی حضرت عمر آدھن میرا دل کرندہ ہی میں حضور کو عرقہ دے یا رسول اللہ گھر میں صرف ترے کھجورائے آدھا عمر استفا حالات چیزیں اللہ دے مابولی نبی کو پریشان یا رسول اللہ میرے باری دعاؤ لیکن عمر پر میں خاموش ہو گیا اے عمر رسول اللہ حضرت عمر پر میں خاموش ہو گیا کہ سوچے اے بندے یا بندے جنابے پانی جناب یعنی مرنی مرحبا مرحبا کیا کر رہے ہو شیر ساتھ کہنا تو عمر آدھل میں گلی دلے سے کہنا ودا عمر ہون تک تا بڑا چودری بنیا رہ گیا نا مدینے دا آج پتہ لگ سی گھر ترائے کھجورہ نہیں نا 400 کو کتھو کھوے سے نہ کوئی دینار پہن نہ کوئی اشرفیاں پہن عمر فرمیدن میں پرشانی دی عالم ہے 400 مہمانہ کو حضور دے گھن کے آگئی میلاد منا رہے ہیں تے عمر فرمائے جلے میں میرے دوستوں میرا ہی مجھلا دیکھتے لکھائی جا بندے دے گھر آوینجن مہمان تے بندے دی جیوے دی پیسے ہی میلاد بابا جی منا مردہ زیادہ حق جیڑا پہلے میلاد والے مناوے او عمر آئی تے حضور دے مہمان مناوے
کہ کو مناوے حضرت عمر فرماتے ہیں بڑے چہرے تے میلاد والے کو مناوے میلاد والے کو مناوے او میلاد والا او میلاد والا آمنہ دلالے او میلاد والا عبداللہ دا چاہے او میلاد والا عبدالمطلب دا پوتائے او میلاد والا صدیق الفاروق یارے او لوگ بھائی بچے لکھے بھی مولا حسین کو کہ میں ہیچ گل پاری او میلاد والا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ او راضی ہے تم میلاد منا مردے حقداری میں جو خوش ہے کہ ہر دوسری خوشیاں منا مردے حقداری میں جو خوش نہیں کیتا تو سب مقام سجائی تو سب مقام سجایا دکان سجائی جنیت در صدا بلاوٹ والائے دکان سجائی جنیت در ناف کی کمی ہے دکان سجائی جنیت در دور کی کمی ہے دکان سجائی کہ جس کے اندر تیل بھی جن کہ راز کے گانا صبح کو شام تک چلتے مکان سجایا جنیت اندر قرآن کی آواز نہیں ہے قرآن کی آواز نہیں ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں آج اگر وہ مکان سج گئے تو کیا میلاد والا خوش کسی وال جبریل کو پوچھتے ہیں حضور یار کہندہ ہے یا رسول اللہ عبداللہ دا ہے حضور فرمائیں دیں سب تو بڑا اللہ بندہ تھا میں ہی لیکن جبریل دیں یا رسول اللہ شکاری پتہ کہنا محل ہے حضور فرمائیں دیں اتنا خوبصورت محل وہ سوچو رانا نگر والوں کتنا سونا محل ہو سی جب مصطفیٰ دیکھ کے آدھے کھڑے نے میں محمد دا محل ہے آنکھوں سوال پراپگنڈا جبریل دیں یا رسول اللہ میں نے سا کہنا محل ہے سا یار کہنا محل ہے جبریل دیں یا رسول اللہ اے توڑے غلام خطاب دے پتر عمر دا محل ہے آنکھوں سوال اے حضور دی طرف سرٹیفکیٹ ملے نا ہن حسن حسین دی طرف عمر کو سرٹیفکیٹ کیا مل دے آنکھوں سوال وہ ایک منے ایسا کتنے منے حضرت عبداللہ ابن عمر ہی دوڑ دے کھیڑ دے بتا امام حسین میرے اقابر حضور کا میلاد جسمانی ہے بیا میرے آقا یہ دنیا والوں سارے دی کتابیں موجود ہے میلاد جسمانی کہ جب 8 یا 9 ربیع الاول کو میرے آقا سیدہ آمنہ دے وطن مبارک میں جو سیدہ آمنہ دی چھوڑی دے اندر محمد ابن عبداللہ بلکہ ظہور قریب ہے یہ میرے آقا دا سادے بھی نوکری ہے خزانانے بھی نوکری اور میلاد روحانی کہ جب میرے آقا 40 سال بعد اور میلاد جو ختم نبوت دا تاج سر پہ سجا کے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کے آئے میرے آقا دا میلاد روحانی اساں میلاد جسمانی دے بھی قائل میلاد روحانی دے بھی قائل میلاد جسمانی دے اندر میرے محبوب کی صورت کا تذکرہ ہے میلاد روحانی دے اندر میرے آقا کی حسین کو منے دے بے سورت تو بھی ماننا تو سورت انہا نور بھی جو سیرت اصل ہے کہ وہ روح ہے اور ابا جی اللہ لکھ کے اللہ جسم میں جسم کا شان بیان کرا کیا کہ مال مبارک بیان کرا آسمان دے ستارے یارہ میں انہیں نیکے دی گل نہیں کرا میں عمر دی نمازہ دی روزے دی زکاة دی قرآن دی تلاوت دی عمر دی حق کے جڑے قرآن دی آیت ہیں عمر دی خواہش دی جڑا قرآن کرے اور میں انہیں دی گل نہیں کرے دا جل جا میں گل حسین تک یہ پہ نام حسنا سینہ بیان حسین تک میں حسین بیان کرا عمر کا اللہ اکبر حسین لے کے رشتے کے عمر ہمارا حضور دے عمر سادہ جسم اطہر دے ایلگر منو کا اہل بیت نہ کوئی مولوی نہ کوئی قریب نہ کوئی عالم نہ کوئی صاحب نہ کوئی غریب نہ کوئی باس نہ کوئی قطب نہ کوئی ابدال نہ کوئی ابدال نہ تابی نہ صحابی بیان کر سکے اصلا لکھ دیا میں نوکر صحابہ دا تے امام حسین لے کرتے لکا ذکرت شان بلند کروانا میں اللہ بولو بولو
اساں دے حسین لکھ کے جس میں روحانی عمر دے ساڈا کے نوکر ہے بعد اساں تک حسین دے نوکراں دے بھی نوکر ہیں آکھو سبحان اللہ تا لکھ دے میں نوکر سا اساں تک حسین اہل بیت دے نوکراں دے ہی نوکر ہیں اہل بیت دی نوکری تے عظمت تے شان تے کیا کہنے وال جلے او رکا ہے نا حسین دا بس عمر نے گل نہیں مکا چھوڑیے کتنی محبت ہے اہل بیت دے سینے وچ عمر دے حضرت عمر فرمایا بھی گل سنو میرا پوتر عبداللہ اے رکا سنبھال کے رکھ گئے جلے میں عمر دنیا تو ونیا نا اے رکا میرے کفن وچ رکھ دے وڑے پوتر آکھیا ابا جان یہ کیا گل ہے حضرت عمر فرمایا گل سن باقی کوئی گل نہیں کوئی نہیں کہیں نیکی دی گل دا تذکرہ ہی نہیں کیتا عمر نے حضرت عمر فرمایا جلے میں قیامت دے کھڑا ہو سا میں ایسا یا اللہ اور کوئی شے نہیں اے حسین دا رکا ہی بھی آکھو سبحان اللہ حسین دا بھی سرٹیفکیٹ مولا عمر کو لے آمنہ دلال دا سرٹیفکیٹ ہی مولا عمر کو لے وقت نہیں اللہ دی قسم میں تا کو سناوا بارغال حضرت عمر فرمائے دن میں بڑا پریشان گھر داخل ہویا بیوی میرا چہرہ دیکھ کے آکھن لگی عمر اتنا عرصہ ہو گئے شادی کو تسا کدیں پریشان ہوندے نہیں ہے مسکران دے کوئی آئی ہو کیا گال ہے حضرت عمر فرمایا یار 400 مہمان حضور نے بھیجے نال آئے ہوئے انہوں کو ہون بھی روٹی کھمامنی ہے 2 مہینے دے راشن ہی نہیں ہونے میں تا پریشان ہاں بیوی آکھن لگی عمر پریشان کیوں تھی دے وے اے دیکھو نا بہاری ودی دے دیا میں جھاڑو تے جلے میں کمرے دی بہاری دیون واسطے دروازے دے نیڑے آئی ہے نا تے ایویں جو دروازہ کھولے میں تو کھولے نہیں بڑی توجہ کرے آخری گل ہے ولا ایویں دروازے دے نیڑے آ کے ولا دکر تے والی نہیں کھولیا عمر وال میں زور دا جو دروازے کو دکر تے می کیا دے دیاں سارے دا سارا کمرہ ہی کھجوراں نال بھریا ہویا ہے اچھی بولو سبحان اللہ سارے دا سارا کمرہ ہی کھجوراں نال حضرت عمر پہلے بڑے پریشان کھڑے ہیں پہلے پتہ لگا نا کمرہ کھجوراں نال بھرے والا عمر بھی چھوڑے ہو گئے تے 400 دے نوجوانوں کو آ جاؤ بھئی لے جاؤ راشن تو سا ایک من لا لو بھی ایک بندے کو حضرت عمر نے ایک من دیتا اسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 2 3 4 5 6 400 نوجوانوں کو میرے عمر 2 مہینے دا راشن لے کے جلے فارغ ہوئے عمر فرمیدن میں ہاتھ چھانڈ کے نا جلے پچھو کمرے لٹھے میں تا کمرہ اویں دا اویں کھجورا نال بھرے ہویا ہے اور میرے دوستو اللہ دا واسطہ ہے اللہ دا واسطہ ہے عمر نے منی مصطفیٰ دی اللہ نے کیویں مدد فرمائی آخو سبحان اللہ اور تو کو بھی مدد مل سکتی اگر حضور دی مان کے چلو ایو پیغام ہے بریلویاں دا ایو پیغام ہے دیوبندیاں دا ایو پیغام ہے اہل حدیثاں دا تے میں ایو تک وعدہ پہ نہ اہل حدیث بن کے رہو نہ دیوبندی بن کے رہو نہ بریلوی بن کے رہو نہ شیعہ بن کے رہو مصطفیٰ دے غلام بن کے رہو آخو سبحان اللہ بن سنا حضور دے غلام اللہ دی قسم تورے کو قبر وچ نہیں پوچھیا میڑا بس صحابہ اہل بیت مصطفیٰ دی غلامی اے سینے نہ لالو بیڑا پار ہوئی ویسے اچھیا کو انشاءاللہ دل مننے یا نہ مننے مننی کہندی ہے مصطفیٰ دی اللہ میری توری زندگی یہ برکت نصیب فرماوے انشاءاللہ رانا نگر اور وعدہ میں تو نال کاری گیا جلے حضور دے روزے دے میں بابی کو مہینے انشاءاللہ تو سلام عرض کرے سا اللہ میری توری حاضری قبول فرماوے وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گئے بال کریں آئے تھا انشاءاللہ تو کو اہل بیت دی شان سنے سو آنکھو سبحان اللہ وہ بھی ایمیں نہیں حضرت امام حسین دی شہادت سن دے وے ایڈو ولادت سنے سی مولوی یا ذاکر اڈو سدھا کربلا اچ پہنچ ویسے تے جڑا امام حسین نے درمیان علی زندگی گزاری ہے نا حضرت ابو بکر دے دور وچ وال امام حسین امام حسن نے مولا عمر دے دور زندگی گزاری وال امام حسن امام حسین نے مولا عثمان دے دور زندگی گزاری وال امام حسن امام حسین نے مولا علی دے دور زندگی گزاری وال امام حسن امام حسین نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے دور زندگی گزاری اے کری تک بہ کے سنے سو اللہ میری توری زندگی برکت پاوے زندگی باقی ملاقات باقی اقول قولی ھذا واخر ناراض نہیں میں بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جڑے دن اسا الحمدللہ اللہ دے فضل دے کرم نال بالکل خوش ان نوری نور تجلا تو شہباز پکھی اک چک ویدل ایدی کالی کملی بچ حافظ بدکار تے مجرم چھپ ویدل سبحان اللہ ساری عمر ساری عمر ساری عمر جگ چھڈ کے سارا آقا جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے ساری
جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے سارے عمر دیے کمائی سارے عمر دیے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے رب جانتا ہے جن حال میرے اللہ جانتا ہے جن حال میرے تیرے نام دعا کا تیرے نام تو سونا میں بگڑی بڑھئیے تیرے نام تو سونا میں بگڑی بڑھئیے جگ چھڈ کے سانا تیرے نال لئیے سارے عمر دی ذرا سبحان اللہ کائنات دے کل سلطاناں دا لجپال نبی سلطان جدی شان دے وچ جبریل امین گن آیا پاک قرآن معراج دی راتی عرش تے جیا عربی بن مہمان مہمات حضور رضا امتی یہ خالق دا احسان ذرا زور کرو سبحان اللہ سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ود بادشاہی تو تیری گدائی جگ چھڈ کے سارا جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے سارے عمر دیے سارے عمر دیے مسکرا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مولا کریم سب کی حاضری کو قبول فرما جو سنا سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بھائی شہاب الدین صاحب بھائی اللہ بخشا انہوں نے یہ محفل سجائی ہے یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنا جن جن بھائیوں نے اس محفل میں تعاون فرمایا پیسے دے کے وقت دے کے سونڈ والے نے اپنا وقت دیا بھائی ٹینٹ والوں نے ٹینٹ لگایا جس نے جس انداز میں جو بھائی یہاں سننے کے لیے آئے مولا کریم ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس محفل کو ہمارے لیے قبر کا نور کا ذریعہ بنا قیامت کی سختی سے حفاظت کا ذریعہ بنا پل صراط کی سختی سے حفاظت کا ذریعہ بنا مولا کریم اس ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے جتنے ہم بیٹھے ہم سب کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما بار بار اپنے محبوب کے روزے پہ حاضری نصیب فرما جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جن کی اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے رشتوں کا انتظام فرما مولا جن کی اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے انہیں قاری عالم با عمل اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما مولانا حبیب اللہ صاحب جتنے اس علاقے کے علماء ہیں جو محنت کر رہے ہیں سب کی محنتوں کو قبول فرما مولا پرفتن دور ہے تیرے محبوب نے فرمایا ایک دور قیامت کے قریب آئے گا بندے جب صبح اٹھیں گے تو مسلمان ہوں گے جب شام کو بستر پہ آئیں گے تو کافر ہوں گے
یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا بندے جب رات کو بستر پہ سوئیں گے تو مسلمان ہوں گے، جب صبح بستر سے اٹھیں گے تو کافر ہوں گے۔ یا اللہ ہر طرف ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، ہر طرف ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، شیطان بھی دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے، باقی انسانوں میں بھی کئی ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ جتنے ہمارے پیارے عزیز و اقربا رشتہ دار دوست احباب دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ بھائی شہاب الدین صاحب، بھائی اللہ بخش صاحب، ان کے جتنے پیارے دنیا سے رخصت ہوئے سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔